بچے یہ شکایات کرتے ہیں، اسپیشلی ہماری جو جنریشن زی ہے، کہ ماں باپ سے ویسے تو بڑا گیپ ہے اس جنریشن کا، لیکن خیر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت زیادہ ایموشنل ایبیوز کرتے ہیں، کچھ ایسی سخت باتیں کرتے ہیں، یا ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے بچوں کو لے کے کہ بچوں کو وہ ٹوٹلی اپنی ذمہ داری کی بجائے ملکیت سمجھتے ہیں کہ ایک ایک چیز بس اب ہم ان سے منوائیں گے، اور ان کی اپنی کوئی بھی خواہش نہیں ہے یا ان کی اپنی کوئی بھی چوائس ہو ہی نہیں سکتی. اس وجہ سے کبھی کبھی بچے پہ بہت پریشر آ رہا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے، اس میں بڑے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. تو یہ جو ایموشنل ایبیوز ہے جو کبھی فادر کی طرف سے یا مدر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ریئل ہے. اس حوالے سے اسلام سب سے پہلے ماں باپ کو کیا تعلیمات دیتا ہے کہ بچوں سے ڈیلنگ کیسے کریں، عدل کے حوالے سے کیا احکامات دیتا ہے، اور پھر بچوں کو ایسے ماں باپ سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ لیکن جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے نا، ماں باپ بچوں کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. صحیح. وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جتنی مرضی ناانصافی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ان کو بہرحال بچوں کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دے کے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو مشروب پیش کیا گیا، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے. آپ کو مشروب پیش کیا گیا، آپ نے تھوڑا سا پیا. اب آپ کے ارد گرد صحابہ کرام موجود تھے، بڑی عمر کے اشیاخ، حدیث کے الفاظ ہے بزرگ صحابہ موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچا ہوا مشروب ان بزرگ صحابہ کو دینا چاہتے تھے، لیکن وہ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، رائٹ سائڈ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قانون ہے الایمن فالایمن، کہ آپ ہمیشہ ہر بات دائیں سے شروع کرتے تھے، یہ اصول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مقنن ہے. آپ یہ اصول کو چینج کر سکتے تھے. آپ یہ کر سکتے تھے کہ اگر بائیں سائڈ پہ بزرگ بیٹھے ہوں تو پھر بزرگوں سے شروع کریں، یا آپ یہ مستثنا کر سکتے تھے. لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے یہ مشروب کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب ان بزرگوں کو دے دوں؟ اچھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں اس بچے کا کیا حق ہے، کیا کانفیڈنس دے رہا ہے اسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب ان بڑوں کو دے دوں؟ اب وہ بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھا، پتہ نہیں کسی حدیث میں نام آیا ہو شاید اس کا. وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ سے مشروب مل رہا ہو تو میں کسی اور کو دے دوں، میں تو نہیں دیتا. اچھا. سبحان. اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دینا. وہ بھی نہیں کہتا کہ دے دیں بزرگوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشروب اس بچے کو دے دیا. حدیث کے الفاظ ہے فَتَلَّهُ بِيَدِهِ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا ادھر چاہتے تھے، بچے نے اجازت نہیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَتَلَّهُ، جیسے آدمی کہتا ہے نا جلدی سے پکڑا دیتا ہے کہ یہ لو پکڑو، تو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیا. آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث سے بچوں کے کیا کیا حقوق جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. کیا بات. کہ آپ جب بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور جو شریعت نے لمٹس لگائی ہیں ان لمٹس کو کراس نہ کریں. دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرا باپ میری جائیداد میں سے حصہ مانگتا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور میرا باپ میری جائیداد میں سے حصہ مانگتا ہے، اس کا حصہ کتنا ہے؟ مالہ، اس کا کتنا حصہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، تو خود بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے. اس کی ایک قرات تو یہ ہے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہے. دوسری اس کی قرات یہ ہے انت و مالک، تو اور جو کچھ تیرا ہے، لابیک سارا کچھ، یعنی تو خود بھی، تیری اولاد بھی، سب کچھ یہ اصل میں تیرے باپ کا ہے. یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ باپ کو یہ حقوق حاصل ہیں. وہ اگر سارا بھی ان کی جائیداد میں سے لے لے تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا ہے اولاد کو،
یہ والدین کو نہیں سمجھایا جا رہا کہ سب کچھ تمہارا ہے، لوٹ لو لوٹ لو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ اولاد کو سمجھایا جا رہا تعلیم دی جا ہے. رہی ہے. ہاں جی، اولاد کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کیا بات. کہ والدین کو آپ نے ہر چیز پیش کر دینی ہے، کوئی بھی چیز وہ لے لے. لیکن ماں باپ جو ہیں وہ بچے کے حقوق پورے کرے، وہ ہر اعتبار سے جو حقوق رکھے ہیں شریعت نے وہ بچے کو حق دینا چاہیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ، یہ قرآن جو کہتا ہے کہ وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم کل جائیں گے اور اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، تو کرے گا کیا؟ یرتع و یلعب. اب یرتع و یلعب کا کیا معنی ہے؟ یرتع کا معنی چرے چگے گا اور یلعب کا مطلب کھیلے گا. اس کا مطلب ہے بچوں کو کھیلنے دینا اور چرنے چگنے دینا یہ بچوں کا حق ہے. لہذا بچوں کو آؤٹنگ کروانی چاہیے. صحیح. اور بچوں کو آؤٹنگ کرنا یا بچوں کی جو بھی کھیل ہیں اس میں معاون ہونا یہ قرآن کا حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا جس کی چڑیا تھی تو وہ مر گئی تو آپ ہمیشہ اس سے پوچھا کرتے تھے. پہلے تو وہ چڑیا تھی اس وقت بھی اس کا حال پوچھا کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. تو پھر جب وہ فوت ہوگی، وہ چڑیا مار گئی، پھر بھی پوچھا کرتے تھے کیا ہوا تیری چڑیا کو. گویا اس کا مطلب یہ ہے بچوں کی دلچسپی کی چیزیں ان سے ڈسکس کرنا، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا ماں باپ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ایموشنلی بلیک میل کریں بچوں کو. بچوں کو یہ ضرور سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سب اپنے ماں باپ کی ملکیت ہو اور تم ان کے ساتھ اسی طرح بیہیو کرو. لیکن ماں باپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے سارے حقوق کا خیال رکھیں. ان کو جو آپ نے دین کی تعلیم دینی ہے یہ بھی بچوں کا حق ہے، جو ان کو درست تعلیم دینی ہے یہ بھی ان کا حق ہے، جو ان کو راہ راست پر رکھنا ہے، جو ان کی تربیت کرنی ہے، یہ سارے بچوں کے حق ہیں. لہٰذا ان کی تربیت انہی خطوط پر ہوگی جو خطوط قرآن نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے ہمیں دی ہے. تو ان خطوط پر جب وہ کریں گے تو بالکل اس میں ایموشنل بلیک میل کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیخ یہ بڑا خوبصورت ہمارا یہ ایک سٹرکچر دین نے دیا کہ دین، وہ لفظ میں تھوڑا سا اس طرح کا استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ دین نے شے نہیں دی بچوں کو کہ اگر تمہارے ماں باپ چلو کوئی تم سے زیادتی کر بھی رہے ہیں تو اب ان کے آگے کھڑے ہو جاؤ اور ان کی بھی ایسی کی تیسی. تو دین دونوں پارٹیز کو تعلیمات دے رہا ہے، احسان کی، محبت کی، شفقت کی. اور اگر ایک پارٹی چلے زیادتی کر بھی رہی ہے پھر بھی اپنی اوقات میں رہے. کیا بات ہے، اپنی حدود میں رہے. سبحان. دوسرے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے پاس پھر بھی اختیار نہیں ہے. اور آج کل کے جو کاؤنسلر ہیں شیخ، ان کا مسئلہ یہ ہے وہ شے دیتے ہیں. مطلب یہ ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں کہ اچھا یہ ہو رہا ہے چلو پھر تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تمہارے یہ حقوق ہیں، تمہارے یہ حقوق ہیں. دیکھیں، حق لینا اور حق لینے کے لیے کھڑے ہو جانا اور حق لینے کی اسٹرگل کرنا یہ شریعت نے ہمارے ذمہ رکھا ہی نہیں. فرض ادا کرنا ہمارے ذمہ رکھا ہے. ماں باپ ہیں تو وہ بچوں کے لیے جو ان کے اوپر فرائض ہوتے ہیں، بچوں کے بارے میں فرائض عائد ہوتے ہیں، وہ فرائض ادا کریں. بچوں کے اوپر بطور اولاد ماں باپ کے لیے جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ فرائض ادا کریں. جب یہ فرائض ادا کر رہے ہوں گے تو ماں باپ کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے، اور ماں باپ اپنے فرائض ادا کر رہے ہوں گے تو بچوں کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے. سب اپنے اپنے فرائض ادا کریں، حقوق کا مطالبہ نہ کریں. ادائیگی فرض ہے، مطالبہ حقوق یہ درست نہیں ہے. اگر اس کو سمجھ لیں ہم لوگ. بڑی ڈیپ بات ہے شیخ. آخری چیز تھوڑی سی میری طبیعت پہ بہت بھاری ہے یہ سوال، لیکن حقیقت ہے اب کیا اس پہ میرے خیال کھل کے ہی بات ہونی چاہیے. بہت سے ایسے سوالات بھی آتے ہیں کہ اللہ معاف کرے آپ کے محرم نے اگر آپ کے ساتھ سیکشول ابیوز کی، اور گاؤں میں بھی آپ بہت یہ کیسز اب کامن ہو گئے ہیں. ٹک ٹاک جب سے عام ہوا ہے اور بے پردگی اور فحاشی جب سے عام ہوئی ہے، فرسٹریشن بہت بڑھ گئی ہے معاشرے میں، ایک سیکشول فرسٹریشن. تو ایک بچی ہے لیٹ سے، اس کے اللہ معاف کرے دادا نے یا چچا نے جو نئے ڈرامے چل رہے ہیں نا میڈیا کے اوپر، جی 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 جی، پرائیویٹ بھی اور جو سرکاری بھی اور سوشل میڈیا بھی اور مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا، سب کے اوپر جو ڈرامے چل رہے ہیں 90% اس میں محرموں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ دکھائے گئے. اور یہ یعنی اندازہ کریں کہ جب یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو، تو وہ کہتے ہیں ہم وہی دکھا رہے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے.
اب معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں یا جو وہ دکھا رہے ہیں معاشرہ ویسے ہی کر رہا ہے, ان سے بہرحال دونوں طرف جو ہے آگ برابر لگی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے جی, ایسے ہی. تو اس کیس میں شیخ ایک بچی, اس کے پاس کیا اب راہ ہے؟ لیٹ سے وہ ماں کو بتاتی ہے تو ماں بھی آگے سے کہتی ہے کہ بس چھپا لو, دبا دو اس میٹر کو, لیکن اس کا بڑا ایک ٹراما بلڈ ہو جاتا ہے ظاہر ہے اس چیز کو لے کے, اسپیشلی اگر وہ شخص اس کے ارد گرد ہی ہے, سامنے ہی ہے, جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے. ایک تو ظاہر ہے یہ تو بات الگ ٹاپک ہے کہ ماں باپ کو شروع سے بچوں کو بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کی تعلیم اور سیکس ایجوکیشن کی تعلیم دینا, وہ تو ایک چلیں الگ ٹاپک ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, اللہ نہ کرے, تو وہ بتا دے یا چھپا لے, کیا کرے, معاف کر دے, اس پر کیا؟ دیکھیں جی, جب کوئی محرم یا کوئی ولی کسی اپنے محرم اور حرام رشتے کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ دراصل 4 جرم کرتا ہے. اللہ. پہلا جرم تو بدکاری کا جرم ہے, زنا ہے. وہ آنکھوں کا کرے, وہ کانوں کا کرے, وہ ہاتھوں کا کرے, وہ جس چیز کا بھی زنا کر, بدکاری ہے. اور بدکاری کا جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی. دوسرا گناہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے. وہ ولی تھا, وہ محرم تھا, اس کے ذمہ تھا اس امانت کی حفاظت کرنا, اس نے امانت کی حفاظت کرنے کی بجائے اس کو پامال کر دیا. تو دوسرا یہ کہ وہ خیانت کا مرتکب ہوا. تیسری چیز جس جرم کا مرتکب ہوا ہے وہ قطع رحمی ہے. اور صلہ رحمی جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے شریعت کے اندر اور اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ صلہ رحمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دربار میں اللہ کا دامن پکڑ کے کھڑی ہوگی رشتہ داری. اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں حفاظت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے جوڑے گا اس کو میں جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا اس کو میں توڑوں گا. لہٰذا قرآن نے بھی بار بار کہا. اب دیکھیں اس نے تیسرا جرم یہ کیا کہ اس نے قطع رحمی کا مرتکب ہوا. جس رشتے کی جو ڈیمانڈ تھی اس نے بالکل اس کے اپوزٹ کیا. اور چوتھا جرم اس نے یہ کیا کہ اس نے ظلم کیا. لہٰذا یہ 4 جرائم کا مرتکب ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے محرم کے ساتھ جو ہے وہ سیکشل ابیوز کے اندر انوالو ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے وہ فقہا نے بہت کچھ لکھا ہے. دیکھیں ایک تو بات یہ کہ آپ نے جو اسپیسیفک کوسچن کیا کہ اس کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے, اس کو لازماً بتانا چاہیے. صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ جناب گھر کی بات گھر میں رہے گی, بدنامی ہوگی. بدنامی ہونی چاہیے. اللہ. صحیح. اسی لیے اسی طرح جرم رکے گا. اور یہ کیوں بتانا ہے؟ قرآن نے کہا سورہ نساء کے اندر جہاں سے 6واں پارہ شروع ہوتا ہے, لا يحب اللہ الجہر, اللہ تعالیٰ کسی بلند آواز کو, جب الجہر من القول, اللہ تعالیٰ بلند آواز میں بات کرنے کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم, جس کے اوپر ظلم ہوا وہ کر سکتا ہے. لہٰذا جو بھی جتنی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے برائی کی, وہ میڈیا تو کر رہا ہے, سوشل میڈیا تو کر رہا ہے, سارے لوگ تشہیر کر رہے ہیں. تو جو بیچارہ مظلوم ہے وہ نہیں کر رہا. مظلوم کو کہا جاتا ہے منہ بند کر, زبان بند کر کے رکھ. صحیح. نہیں, اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کرے, اور وہ بات کرے. اور ویسے بھی اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ برائی میں تعاون ہوگا. ٹھیک ہے. اور قرآن نے کہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, برائی اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. لہٰذا وہ چاہے آپ کے جتنے بھی قریبی اور جتنے بھی محترم رشتہ ہے, اگر کسی نے ایسی حرکت کی ہے تو بچوں کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنے قریبی کو بتائیں, جس کے اوپر ان کو اعتماد ہے. چاہے وہ والدہ ہے, چاہے بہن ہے, چاہے والد ہے, چاہے بھائی ہے, جس کو بھی قریبی جو ہے اس کو بتائے. اور تاکہ یہ جو ایک تو وہ جو برائی باہر آئے گی آئندہ کے لیے برائی کا راستہ رکے گا, اور یہ اس کے ساتھ عدم تعاون ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ اس کو شرمندگی ہوگی, اس شرمندگی سے بھی بہرحال آئندہ نسلوں کو فائدہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں, چاہے کوئی سزا نہ ہو, چاہے کچھ بھی نہ ہو, تو یہ شرمندگی بہت بڑی سزا ہے. اور تاکہ گھر والوں کے اندر, چاہے گھر میں ہی رہے بات, لیکن لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے. اور قطعاً اس کو, اور پھر یہ جب تک وہ بتائے گی نہیں بچی, اس وقت تک اس کا یہ کیتھارسس نہیں ہوگا. اور یہ تو ایک نفسیاتی وہ تو بیمار ہو جائے گی اور نفسیاتی یعنی مرض میں مبتلا ہو جائے گی اگر وہ نہیں بتائے گی. تو اس کو لازماً بتانا چاہیے.
ایک تو جب وہ بتائے گی اس کا کیتھارسس ہوگا، اس کی جو زندگی ہے وہ نارمیلٹی کی طرف آئے گی اور نفسیاتی طور پر وہ بہتر ہوگی، اور دوسرا شرعی طور پر جو ایک جرم ہوا ہے اس جرم کی وجہ سے، اس جرم کی پیدائش میں اگر کسی کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کرنا پڑے، تاکہ وہ بچی کے بلبوتے پر یا بچی کی عزت کی کاسٹ پر کوئی شخص اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رہنے دو، بے عزتی ہوگی، تو بے عزتی ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے اس طرح کی حرکت کی ہے، تاکہ معاشرے کے اندر مزید جو اس طرح کے بدکار ہیں وہ مزید بدکاری نہ کریں۔ اس لیے بچوں کو بالکل اس میں ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے، اور بچوں کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے۔ وہ مظلوم ہیں، ایسا کوئی بھی کسی جگہ بھی ہو تو مظلوم کو دیکھیں جبر کرتا ہے نا، جی جی وہ تو اچھا، پھر یہ بچوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جو بھی جس عمر کی بچی بھی ہو اور جس کے ساتھ کوئی بڑا، اس کے گھر کا کوئی بھی بڑا ہے جو اس کے ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ دراصل اس کو مجبور کر کے کرتا ہے، اپنا اختیار استعمال کے کرتا ہے، لہذا وہ بچی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس گناہ میں شریک ہے، اس گناہ میں بالکل شریک نہیں ہے، جبر ہو رہا ہے اس کے اوپر جبر ہو رہا ہے، اور بالکل وہ شریک نہیں ہے۔ صحیح۔ اور جب وہ کسی کو بتائے گی تو وہ گناہ گار قرار نہیں پائے گی، اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تو بھی گناہ گار ہے، وہ بھی نہیں، وہ بالکل گناہ گار نہیں ہے، اس کے اوپر جبر ہوا ہے، اور جبر کی صورت میں وہ کسی کو بتا دے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بتانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ حیوانوں والا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے انسانوں سے، یہ تو ایک حیوانیت کی سطح کی بات ہے۔ صحیح بات۔ مجھے کسی نے بتایا، واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ جو شیر ہوتے ہیں نا، اور وہ بھی اپنی جو ان کی ایک نسل چلتی ہے، اور وہ اپنی نسل میں وہ خیال رکھتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنی نسل میں سے کسی شیرنی کے ساتھ جفتی نہیں کرتے وہ، اور ان کا وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شعور رکھا ہوا ہے ان کے اندر، تو گویا حیوانات کے اندر بھی یہ شعور ہے، تو اگر انسانوں کے اندر یہ شعور نہ رہے تو بل ہم اضل والی بات ہے نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو بدتر ہیں حیوانات سے بھی، لہذا ایسے لوگوں کو بالکل ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے ایشوز جہاں کہیں بھی موجود ہیں، ایک تو میں ہمارے اس میڈیا کے توسط سے، اگر یہ کہیں میڈیا والوں کے جو ڈرامے بناتے ہیں یا جو اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں ان کے کانوں میں ہماری آواز پڑے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا را اس طرح کی سٹوریز لکھنا بند کریں۔ لیکن شیخ، وہ جو آپ نے کہا کہ ظلم ہو رہا ہے تو اونچی بول سکتے ہیں، تو وہ یہی دلیل نہیں لے سکتے کہ نہیں، جو مظلوم ہے وہ اونچی بول سکتا ہے، صحیح، دوسرا نہیں اٹھ کے ساری دنیا، اور وہ خاندان میں اور لیگلی اس میٹر کو، نہ کہ سوشل میڈیا پہ ڈھنڈورا پیٹے جا کے، یا کسی دوسرے کو نہیں حق، صحیح، لیکن اس کو حق ہے۔ اس کو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے مجھے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہوگا، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا والوں کو بتانا شروع کر دیا یہ پڑوسی بڑا برا آدمی ہے، یہ اس کو تنگ کرتا ہے، یہ فلاں، نہ، بالکل ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا بالکل ٹھیک، کہ تم ایسے کرو، اپنا گھر کا سامان نکال کے باہر پہ رکھ دو۔ وہ اپنا گھر کا سامان باہر رکھ کے بیٹھ گئے گلی میں، جو بھی گزرتا تھا وہ پوچھتا تھا کیا ہوا بھائی تمہیں، تو وہ بتاتا تھا کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تو اس لیے میں گھر کا سامان احتجاجاً باہر رکھ کے بیٹھا ہوں۔ صحیح۔ لہٰذا وہ 2 4 6 8 10 جب لوگ گزرے اور ہر ایک نے جو ہے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو اس نے منت ترلا کر کے اس کو کہا گھر کا سامان سوشل اندر پریشر رکھو۔ کے لیے، ہاں، اس نے کہا گھر کا سامان اندر رکھو، میں آئندہ تمہارے ساتھ برا نہیں کروں گا۔ تو مظلوم کو آواز بلند کرنے کی اجازت ہے، ارد گرد کے لوگوں کو نہیں اجازت کہ وہ مظلوم کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرے۔ اور یہ بھی نہیں ہے شیخ کہ پبلک میں سوشل میڈیا پہ ہی چلا جائے، بلکہ اس کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، بالکل، ہاں جی، خاندان کے اندر، گھر کے اندر اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اور لیکن اس طرح مینیج کیا جائے کہ بچی کی داد رسی بھی ہو جائے، صحیح، اور بچی سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار نہ ہو، اور جو جس شخص نے کیا ہے اس کو آئندہ کے لیے عبرت بھی ہو جائے۔ زبردست، بہت بہت زبردست شیخ۔ آخری بس ایک نصیحت میں چاہتا ہوں آپ فرما دیجئے، آلدو آپ نے بات یہ اصول بیان کیا کہ دیکھیں سمپلی فیملیز کو چاہیے کہ جو نبی دیں وہ لے لیں، جس چیز سے روکیں اس سے رک جائیں، لیکن کچھ پن پوائنٹ چیزیں کہ فتنے کے دور میں آج کل جو فتنے چل رہے ہیں اس میں فیملیز اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ کریں، کیا اصول ہوں گھر میں، موٹے موٹے ماحول کیسا ہو کہ فیملی اسٹرانگ ہو آج کے فتنے کے دور میں، کیا چیزیں ہونی چاہیے فیملیز میں؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم الیبوریٹ کر لیتے ہیں۔ وہ ہے کہ اسلام میں فیملی عدل کے اصول پر بنتی ہے، مساوات کے اصول پر نہیں بنتی۔
جو حقوق بنتے ہیں وہ عدل کے اصول پر ہے. اکویٹی اور اکویلٹی دو الگ چیز. اچھا، اب جو شخص جو اولاد ہے وہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کا حق کیا بنتا ہے. جو ماں باپ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد کا حق کیا بنتا ہے. جو شوہر ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ بیوی کا حق کیا بنتا ہے. بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کا حق کیا بنتا ہے. جب یہ دیکھیں اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں بہت ساری کتابیں میاں بیوی کے حقوق پر بنی ہوئی ہیں، اولاد اور والدین کے حقوق پر بنی ہوئی ہیں، اور بالکل آج کل تو لٹریچر میں کمی کوئی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی مل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق والدین کو دیے، جو حقوق اولاد کو دیے، جو شوہر کو دیے، جو بیوی کو دیے، وہ سارے حقوق لکھے ہوئے مل جاتے ہیں. وہاں سے پڑھتے جائیں، اس کے مطابق کرتے جائیں. شعور لیں، دین کا شعور لیں. شعور جو ہے وہ کہیں امپورٹ نہ کریں کہیں اور سے، بلکہ اپنا شعور، وہ شعور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، اس شعور کے ساتھ اپنے آپ کو سٹک رکھیں تو میرا خیال ہے فیملی جو ہے وہ جنت نظیر بن سکتی ہے. زبردست زبردست. اور ویسے جنرلی نالج جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں فیملیز تاکہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں فتنے. دیکھیں نالج والا جو معاملہ ہے نا، یہ پہلے بھی شاید ہماری کسی اور پوڈ کاسٹ میں بات ہو چکی. جی جی. نالج جو ہے نا، دیکھیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر. صحیح. اب یہ علم کون سا ہے؟ یہ پرائمری اسکول کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، یہ میڈیکل کالج کے اوپر لکھا ہوا ہے، انجینئرنگ کالج کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے ساری. اچھا، کیا خیال ہے کہ اگر یہ فریضہ ہے تو اس کا مطلب ہے جس نے پرائمری نہیں کیا وہ پکڑا جائے گا، اس نے فریضہ نہیں ادا کیا. جس نے جو ڈاکٹر نہیں بنا، جو انجینئر نہیں بنا، نہیں. اصل میں یہ العلم حاصل کرنا فرض ہے. اور العلم کیا ہے؟ جس سے زندگی موت کے مسائل پتہ چل جائے، جس سے زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چل جائے. لہٰذا اتنا علم وہ فرض ہے ہر شخص پر کہ جتنا جو اس کو مثلاً یہ کہ قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنا آ جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور آپ کی احادیث سے اس کو اتنا علم حاصل ہو جائے کہ اس کو پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل پتہ چل جائے. لہٰذا میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک قرآن اور کوئی مجموعہ حدیث، وہ سجیسٹ کیا کرتے تھے مشکات، کہ قرآن اور مشکات وہ کہتے تھے فرض ہے. لہٰذا جو والدین اپنی اولاد کو اتنی دینی تعلیم بھی نہیں دیتے، وہ اپنے فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں، وہ پکڑے جائیں گے. اور جو شخص اپنی زندگی میں اتنی دینی تعلیم بھی حاصل نہیں کرتا، وہ اپنے فرض سے کوتاہی کر رہا ہے، وہ پکڑا جائے گا. رہ گئی باقی تعلیم تو بھائی کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، سارے دروازے کھلے ہیں. اسلام کسی کو منع نہیں کرتا، لیکن اتنا اسلام جو اس آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے وہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر اتنا اسلام آپ پڑھا دیں گے اپنے بچوں کو تو انشاءاللہ وہ اویئرنیس آ جائے گی. جتنی ایک فیملی کو ایک مثالی فیملی بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ مثالی خاندان بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ اویئرنیس انشاءاللہ اتنا پڑھنے سے آ جائے گی. لہٰذا فرض ایجوکیشن جو ہے وہ اگر دے دیں تو انشاءاللہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور اس میں شیخ جو قوام ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظام کرے اپنی فیملی کے لیے، قرآن کی تعلیم کو عام کرے، گھر میں وقت دے، ٹائم نکالے، اور صرف یہ بزنس اور جاب اسی میں نہ ڈوبا رہے، اور صرف اپنی یہ ذمہ داری نہ سمجھے کہ بس میرا کام ہے پیسے دینا فیملی کو، بلکہ میرا خیال وہ اپنی جو اصل ذمہ داری ہے اس کا بھی احساس کرے، اور جو ہے وہ فکر کرے اپنی فیملی کی کہ فتنے کا دور ہے، تو اگر ہم اسٹرانگ نہیں رہیں گے، میں فیملی کو ٹائم نہیں دوں گا، تو پھر بچے سوشل میڈیا پہ کسی سے ٹائم مانگیں گے تو کسی اور سے سیکھیں گے. کسی اور سے سیکھیں آپ اگر نہیں سکھائیں گے تو کسی اور سے سیکھیں گے. اللہ اکبر. اللہ. سوال تو بچے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، بالکل صحیح. اس سوال کا جواب اس کو گھر سے نہیں ملے گا تو وہ باہر سے لے گا. 100%. بہت شکریہ شیخ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.